آج کی سب سے اہم شخصیت اور مقرر خصوصی مہمان خصوصی بڑودا کی سرزمین سے چل کر دعوت پر اور دعوت کی سرزمین پر ہمارے درمیان آنے والے ہمارے مہمان برادری کبیر پیکر اخلاص و محبت مفکر قوم و ملت عالم بعمل مفتی بے بدل حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صاحب اللہ مدد اللہ العلی بن نورانی تشریف لا چکے ہیں، جلوگر ہو چکے ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالی قیمتی کلمات اور قیمتی باتیں آپ سماعت کریں گے۔ تو 5 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی بڑے پیارے کلام آپ نے جاوید بھائی صاحب سے اور کیا نام ہے پہلے پڑھا تھا حسنین بھائی سے، بڑا خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ نے سماعت کیا۔ ضیاء بھائی سے بھی ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت آپ نے سماعت کیا، اور اسرار بھائی سے بھی سرکار حضور مفتی عالمی سے منسوب کلام آپ نے جو ہے سماعت کیا، ان کا لکھا ہوا کلام پڑھا۔ 2-3 اشعار میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، یہ سجاد نامی کا لکھا ہوا کلام ہے، انہی کا پڑھا ہوا کلام ہے۔ ظالموں نے آج کے دور میں جو ہے دوست پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، دوستوں نے ہی مار ڈالا، دوستوں نے ہی مار ڈالا، گاڑی میں بٹھا کر بھی پیچھے سے گلا دبا دیا۔ میں نے بڑا خطرناک دور ہے ظالم دنیا، ورنہ چمکتا ہوا ستارہ تھا سجاد نامی، بہترین آواز کا مالک، بہترین فنکار۔ وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا رضا سب کا رضا ہے، وہ امام عشق و محبت ہے بریلی کا رضا ہے، وہ امام عشق و محبت ہے بریلی کا رضا ہے۔
سنیت میں مہکتا رہے گا وہ جس میں نبی سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اختیار مجنود عالم اسلام. یہ وہ شخصیت ہے جس نے لاکھوں کے ایمانوں کو بچایا ہے, لاکھوں کے نہیں کروڑوں کے ایمانوں کو بچایا ہے. چونکہ 6 کروڑ کی تعداد میں تو ان کے مرید بتائے جاتے ہیں. اس وقت میں انہوں نے مثال فرمایا, پردہ لیا تو ان کے مریدوں کی تعداد ہی 6 کروڑ بتائی جاتی ہے. اور ان کی نگاہ سے کتنے لوگوں نے راہ ہدایت پائی. پیر و مرشد نے جیسا کہ بچپن میں بتایا تھا کہ یہ بچہ بڑی لمبی عمر پائے گا, اور لمبی عمر بھی ملی, اور پھر فرمایا کہ دین و ملت کا بڑا کام کرے گا. یہ سرکار سید شاہ حسین احمد منی میاں نے بتایا تھا, جو کہ شیخ المشائخ تھے, سید المشائخ تھے, ولی کامل تھے. اور فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے گا. 6 ماہ 3 دن کی عمر شریف میں, محض 6 ماہ 3 دن کی عمر شریف میں سرکار مفتی اعظم ہند کی دہنے مبارک کے اندر, منہ کے اندر انگلی ڈالی, اور نورانی ہاتھوں سے نورانی جام ان کو پلا دی. اور 6 ماہ 3 دن کی عمر شریف میں سلسلے عالیہ قادریہ کی جو ہے خلافت سے آپ کو نواز دیا گیا. جہاں آپ نے اپنے پیر و مرشد سے خلافت پائی, وہاں سرکار اعلیٰ حضرت فاطمہ بریلوی سے بھی آپ نے خلافت پائی ہے. اور پھر وقت بدلا, اعلیٰ حضرت سے پڑھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے پڑھا کس سے, تو فرمایا میں نے اپنے والد گرامی سرکار اعلیٰ حضرت سے پڑھا, اپنے بھائی حجت الاسلام علامہ احمد رضا خان سے پڑھا, اپنے چاچا سے پڑھا, اور 2-3 اساتذہ کرام کا تذکرہ آپ نے کیا. اور اتنا بڑا کہ 18 سال کی عمر میں علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ سے آپ فارغ ہو گئے, محض 18 سال کی عمر میں. اور فتویٰ جو آپ نے سب سے پہلا لکھا, آج فتووں کا مدار بنایا جاتا ہے. فتووں کا آج مدار ہوتے ہیں کتنے لوگ کہ جو الٹا سیدھا لکھ دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. جیسا کہ شام میں ایک انسان آج پکڑا گیا, جس وقت میں شیعہ کی اس کی بشار الاسد کی حکومت تھی, اس نے سنیوں کے خلاف بڑا زہر اگلا, اور سب سے بڑا منصب پر وہ فائز تھا. حکومت کی طرف سے تمام چیزوں کی اس کی سہولیات دی گئی تھی. تو اس نے مسلمانوں کی بڑی جانوں کو قربان کروایا, اور ان کو مروایا, بم گروائے ان کے اوپر. گرفتار ہوا, پکڑا گیا. مگر جو عالم باعمل ہیں وہ فتاویٰ ایک مذاق جو آج کے دور میں بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے ایک سازش ہے. اور وہ سازش یہ ہے کہ ان لوگوں کو علماء سے اتنا بدظن کر دو کہ یہ مولوی کی, عالم کی, قاری کی, مفتی کی بات ہی نہ سنیں.
اور جب بات نہ سنیں گے تو جو ان کے دماغوں میں ڈالا جائے گا یہ خاموشی سے اس کو مان لیں گے. یہ بلانے ہیں، یہ بغیر چونو چلا کر اس کو مان لیں گے، دور کر دو. اور اگر حقیقت ان کو پتہ رہی تو پھر ہماری دال کرنے والی نہیں ہے. پتہ ہے لوگوں کو، اور حقیقت سے ان کو دور کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، مولویوں سے، عالموں سے، مفتیوں سے، قاضیوں سے، قاریوں سے، تمام سے دور کرتے چلے جاؤ. اور اتنی برائیاں کرو ان کی، اتنی برائی. ارے کہاں برائیاں نہیں ہوئی مجھے بتائیے؟ کون سا شعبہ ہے کہ جہاں برائیاں نہیں ہیں؟ کون سی جماعت ہے کہ جس کے اندر برائیاں نہیں ہیں؟ اگر ایک دو خرابی اور ایک دو برائی اگر منظر عام پر آ گئی یا ظاہر ہو گئی یا کر لی یا علاقے میں ہو گئی تو اسی کو مدعا بنا کر کے تمام کو ٹارگیٹ کرنا، یہ کہاں کی انصافی ہے صاحب؟ ورنہ تو ایسا تو کون دھلا ہوا دکھتا آپ یا میں جس کے ماننے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو بچایا، آج بھی بچے ہوئے لوگ، مگر سب کو ایک نظر سے دیکھنا اور سب کے تعلق سے ایک نظریہ رکھنا یہ غلط ہے. اور یہ شیعوں کی بھی چال ہے اور یہ بہاولوں کی بھی چال ہے، یہ مرزائیوں کی بھی چال ہے. دور کر دو ان کو علماء کرام سے. اب یہاں آپ سنیں گے نہیں، محرم کے 10 ایام جیسے دور کر دیا آپ کو، اب محرم کے 10 دن آپ سنیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اب امام حسین کہاں پیدا ہوئے، کون تھے، کتنی عمر میں گئے، اور کیا کیا مصطفیٰ جان رحمت ان کے تعلق سے بتایا، اور صحابہ کرام نے ان کا کیسا اکرام کیا، کیسی ان کی عزت کی، کیسی تعظیم کی، آپ سنیں گے نہیں. اب یہاں سے سننے نہ سننے کے بعد میں آپ جائیں گے معلوم کرنے والوں کے پاس. بے ہلال دین تو یہ ہے، بے ہلال دیکھو کتنی محبت ہے اپنوں میں ہوتا. تو سنے گا خدا کے بندے تب تجھے پتہ چلے گا، تو آئے گا محفل میں تب تجھے پتہ چلے گا، تو بیٹھے گا تب تجھے پتہ چلے گا کہ کیسے کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت بیان کو، کس طرح بیان کیا جاتا ہے. تو سنے گا بیٹھے گا تب پتہ چلے گا تجھے، نہ آئے گا نہ سنے گا تو کیسے خبر ہوگی. سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ذات ہے اور وہ عظیم بیٹے ہیں، وہ عظیم شخصیت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اعلیٰ حضرت قادر بریلوی نفر اللہ قدرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ان کے شہزادے، ان کے لاڈلے، ان کے نور نظر 18 سال کی عمر میں وہ علوم ظاہر اور علوم باطنہ تمام سے فراغت پانے کے بعد میں اللہ اکبر مفتی ظفر الدین بہاری، جن کو ملک العلماء کہا جاتا ہے، ملک العلماء ان کو کہا جاتا ہے، ان سے کہنے لگے فتویٰ نویسی کرتے تھے وہ کہ حضرت فتویٰ کہاں سے لکھ کر کے لکھو، کیسے لکھتے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا فتاویٰ رضویہ سامنے رکھ کر کے لکھتا ہوں. فرمایا تمہیں کتاب دیکھنی پڑتی ہے. یہ 18 سال کی عمر کے بعد سرکار مفتی عالم ہند کیا فرمایا تمہیں کتاب دیکھنی پڑتی ہے؟ کہا ہاں مجھے تو دیکھنی پڑتی ہے. تم بغیر دیکھے لکھ دو گے؟ کہا ہاں بالکل لکھ دوں گا. قدرہ لکھ کر کے لکھاؤ. سرکار مفتی عالم ہند نے ہاتھ پر قلم دیا گیا، رضا کا مسئلہ تھا اور آپ نے قلم اٹھایا، دلائل لکھے، دلائل کے انبار لگائے، اور جب لکھ دیا ہوگا تو سرکار اعلیٰ حضرت قادر بریلوی کی بارگاہ میں اس فتوے کو پیش کیا گیا. اعلیٰ حضرت نے رائٹنگ دیکھ کر کے، تحریر دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ لکھا کس نے ہے، یہ لکھا کس نے ہے. فرمایا لکھا کس نے؟ ملک العلماء علامہ ظفر الدین. لکھا کس نے؟ کہا حضور آپ کے شہزادے نے لکھا. ذرا بلاؤ تو صحیح. بیٹا اگر اچھا کام کرے، اونچا کام کرے، بڑا کام کرے تو باپ کے کلیجے میں بڑی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. ہاں بڑی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. فرمایا لاؤ تو صحیح. 5 روپے کی 5 روپے جیب سے نکالے، اس دور میں 5 روپے، اور فرمایا یہ تمہارا ہدیہ ہے، تحفہ ہے. اور فرمایا یہ مہر لگوا رہا ہوں میں تمہارے نام کی، یہ چھپا رہا ہوں مہر. اب تم کو فتویٰ نویسی کرنا ہے، فتویٰ نویسی کرنا. فتویٰ دیتے چلے گئے اور ایک وقت وہ آیا اللہ اکبر کبیرہ جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کر کے گئے. اس دور میں حجاز المقدس کی جو وہابی حکومت ہے اس نے جو شور برپا کر رکھا تھا کہ ہر حاجی سے ٹیکس لیتے تھے، ہر حاجی سے ٹیکس وصول کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹیکس وصول کرنا مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والے سے بھی حرام ہے اور مکہ المکرمہ میں آنے والے سے بھی حرام ہے. ٹیکس وصول کرنا حرام ہے. علماء کرام خاموش ہے. سرکار دلیل کیا ہے؟ آپ نے قلم اٹھایا، مکہ المکرمہ
یہ الہامی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، مجال نہیں تھی کہ کوئی سامنے آئے۔ مفتی اعظم ہند نام، یہ لقب آپ کا، مفتی اعظم ہند، ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی۔ تو یہ ایسے ویسے نہ دیا، آج میں محبت میں کسی کو کہنے لگوں کوئی محبت، آج ماشاءاللہ مفتی بھی لاجواب ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، میں نے بعض ایسوں کو دیکھا جن سے لکھنا تک نہیں آتا اور ان کا ٹائٹل لگا ہوا ہے مفتی۔ ہاں اب اللہ خیر کرے، جیسا پیران الزام کا معاملہ سبحان اللہ ہے، ویسا مفتی کون سے کام ہے؟ آپ دیجئے، جو آج حاکم ہے وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے، یہ کم نصیبی ہے، یہ رونا زمانے کا۔ اور جو ابھی الف با پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو محدث سمجھ رہا ہے۔ ہاں ایک پارہ پڑھ لیا، 5 پارے پڑھ لیے، محدث ہو گئے صاحب۔ ہاں اب ان کے سامنے یہ جیسے ہے نا، ہوتا یہ کہ انسان جس ذہن کا، جس نظریے کا، جس قابل اور جس صلاحیت کا مالک ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی وہ ستھرے سمجھتا ہے، نہیں یہ بس میری طرح تو زیادہ نہیں۔ رونا ہے یہ زمانے کا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو ایسے ویسے میں مفتی اعظم نہ کہا، بارہا سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، آئی تشریف لائیں۔ استاد الحفاظ حضرت حافظ القاری جاوید احمد صاحب، قادری صاحب کی بلا تشریف لائیں۔ کرسی نے بٹھا دے، کرسی لے کرسی لے آئی، لے آئی، اٹھائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کئی مرتبہ اپنی زبان سے مفتی اعظم کہا اپنے شہزادے کو۔ اس کے علاوہ حجت الاسلام نے عرس رضوی تھا 5واں یا 7واں، عرس رضوی تھا کون سا 5واں یا 7واں، حجت الاسلام نے اعلان فرمایا مفتی اعظم ہند، کن کو؟ حجت الاسلام کوئی معمولی شخصیت نہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے۔ دیکھیے احمد رضا کے دونوں شہزادوں کی شان، دیکھیے احمد رضا کے، دیکھیے احمد رضا کے دونوں شہزادوں کی شان، دیکھیے احمد رضا کے دونوں شہزادوں کی شان، مفتی اعظم کیوں میرے پیچھے پریشان، گردش ایام ہے میری ساری زندگی، احمد رضا کے جس میں کھلتے ہیں ہمیشہ، جس میں کھلتے ہیں ہمیشہ، عشق احمد کے گلاب، عشق احمد کے گلاب ہمیشہ کھلتے رہتے ہیں، جس میں کھلتے ہیں ہمیشہ، جس میں کھلتے ہیں ہمیشہ، عشق احمد کے گلاب، جس میں کھلتے ہیں ہمیشہ، عشق احمد کے گلاب، ہاں اسی پاکیزہ گلشن کا پرینا، ہاں اسی پاکیزہ گلشن کا نام ہے، کیوں میرے پیچھے پریشان۔ اتنی بڑی کانفرنس ہوئی 1948 میں، 1900، صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اس کو کروانے والی، معمولی شخصیتیں اس میں نہیں تھی، بڑی بڑی شخصیتیں، اعلیٰ حضرت کے زیادہ تر اس میں خلفاء، کتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہوگی۔
500 تو اس میں پیرانے الزام تھے. کتنے؟ 500 پیرانے الزام اور 60,000 علماء کرام. وہ ایسے نہیں تھے یعنی بادا بڑا سپارہ اور بڑے عالم نہیں. وہ یسن القرآن پڑھنے کے بعد میں عالم نہیں بنے. وہ باصلاحیت عالم دین تھے. پڑھنے کے بعد میں فراغت کے بعد میں ان کو عالمیت کی سند دی گئی تھی. وہ علماء تھے اور ان کی تعداد کتنی؟ 60,000. 60,000 اندازہ لگائیں. 500 مشائخین اکرام، 60,000 علماء کرام. بتائیے اسٹیج پر بیٹھنے والوں کی تعداد کتنی ہے تو سننے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ سننے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آج انڈیا سنی کانفرنس تھی. صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت میں خوراک کی صدارت میں، اور اس میں سرکار سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل کو حکم حاصل ہے. تمام علماء مشائخین کے سامنے ایک بات کو رکھا ہوا یہ کہ اس کانفرنس میں ہندوستان کے کونے کونے سے حصے سے الگ الگ علاقے سے لوگ آئے جو بندوں کو سیاحت کیا، اور خالی لوگ ہی نہیں آئے، علماء آئے، حفاظ آئے، علماء آئے، پیرانے اقدام آئے، مشاہدین اقدام آئے. اب ہم تمہارے سامنے ایک بات کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت ارشاد فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا اب اگر پورے ہندوستان میں کسی علاقے میں کوئی بھی بندہ کسی مسئلے میں الجھے گا، یا کوئی جماعت کسی مسئلے میں الجھے گی، یا کوئی گروہ کسی مسئلے میں الجھے گا اور وہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہوگا، تو ایک ذات کے تعلق سے تم کو آج روشناس بنا رہے ہیں. اور جانتے ہو کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا ہاتھ بلند کیا صدر الافاضل نے، اور ارشاد فرمایا وہ ذات ہے مفتی اعظم ہند کی. فرمایا کوئی بھی مسئلے میں تم الجھے ہوئے ہو، حل نہیں پاتے ہو، تو اس ذات کی بارگاہ میں آ جاؤ. ہر مسئلے کا حل ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کنواں نہیں تھے. بزرگوں نے فرمایا کنواں نہیں تھے کہ کنویں کے پاس میں جانا پڑتا ہے. کنویں کے پاس میں جانا پڑتا ہے صاحب، پانی نکالنا پڑتا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند تو صحابے رحمت تھے، رحمت کا بادل تھے. خود تشریف لے کر کے جاتے تھے. امیروں کے پاس بھی گئے، غریبوں کے پاس بھی گئے، نادانوں کے پاس بھی گئے، بدمعاشوں کے پاس بھی گئے، مفلسوں کے پاس بھی گئے. اور وہ ہر بستی سے ہر علاقے سے گزرتے چلے گئے، صحراؤں سے گزرے تو برساتے چلے ہوئے، برساتے گئے. اور جو ہے گاؤں سے گزرے، برساتے چلے گئے. عزیزان گرامی شہروں سے گزرے، برساتے چلے گئے. اور پھر جب آپ کا وصال ہوا تو زمانے نے دیکھا نہ وہ اسپیکر ہے، نہ اشتہارات ہے، نہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، نہ آج کا ساز و سامان ہے. اس وقت میں آج 45 سالوں سے سرکار مفتی اعظم ہند کا 45 سال پہلے آپ اپنا آپ کی عادت نہیں کر سکتے تھے. اس وقت میں پورے ہندوستان سے لوگ آپ کے جنازے میں مل پڑے. جانتے تعداد کتنی ہے؟ آج اگر ہمارا معاملہ ہو جائے، آپ کا معاملہ ہو جائے، کتنے آئیں گے؟ 100 200 500 400. اگر 500 آ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے صاحب. اگر 1000 آ جائے بہت بڑی بات ہوتی ہے صاحب. اگر 200 آ جائے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اگر وہ 3000 آ جائے پھر تو علاقے میں نام ہو جاتا ہے. قربان جاؤ صاحب مفتی اعظم ہند پر آپ کے جنازے میں ایک محترم نعرے کے مطابق 22 لاکھ کا مجمع پھنسا. اندازہ لگائیں. اور یہ عطا تھی پیر و مرشد کی بھی، اور یہ عطا تھی سرکار اعلیٰ حضرت کی بھی، اور یہ عطا تھی بغداد کے تاجور کی بھی. کہ اپنا رنگ ایسا جمایا، ایسا جمایا، ایسا جمایا اور ایسا چڑھایا کہ دنیا پھر ہم شبیہ غوث اعظم کہنے لگی. بلکہ دعائیں کرنے لگی یا خدا کا غوث اعظم کے غلاموں میں قبول. دعائیں کرنے لگی دنیا کہ بتائیے کیسا بندہ ہے کہ چلتا ہے تو حضور کی سنت نظر آتی ہے، بیٹھتا تو حضور کی سنت نظر آتی ہے، یہ کھاتا تو حضور کی سنت نظر آتی ہے، یہ بات کرتا تو حضور کی سنت نظر آتی ہے، یہ عبادت کرتا ہے تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جلوہ مصطفیٰ سامنے ہے. ہاں تب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا خدا کر غوث اعظم
اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی ذات ہے سرکار مفتی اعظم ہند کی. کرم فرمایا, سنیت کو بچایا, علاقے علاقے میں گئے. آج تو آسانیاں ہیں صاحب, رہنے ہیں, وہ ٹرینوں کی بھی سفر آج پسند نہیں ہے لوگوں کو, آج بھی پلین چاہیے. وہ ذات مفتی اعظم ہند تھی, گاؤں گاؤں, قریا قریا, نگر نگر, شہر شہر, ڈگر ڈگر, نہ ٹرین کے اے سی کوچ کی پرواہ کی, بیل گاڑی تک میں سرکار نے سفر کیا. بیل گاڑی تک میں سرکار, وہ اخلاص تھا آپ کا, وہ خلوص تھا, محبت مصطفیٰ میں سرشار تھے, اور بس آئے تھے دن رات یہی کوشش و کافی تھی کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اس کی کیفیت دیکھیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے, غار سور میں تشریف لے کر کے گئے, اور غار سور سے آئی اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, آئیے تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیں. غار سور سے نکلے, دو غاریں ہیں, غار سور اور غار ہرا, دونوں کہاں ہیں؟ مکہ المکرمہ میں. دونوں کہاں ہیں؟ مکہ المکرمہ میں. غار سور وہ گاؤں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک ٹھہرے ہجرت کی رات میں, اور غار ہرا وہ کہ جس میں اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھا ساتھ میں جو رہے, اللہ اکبر, کہ غار ہرا میں جب معاملہ آیا آپ کے جانے کا, تشریف لے جانے کا, تو اپنے عمامے کو اتار کر کے رکھ دیا, کوٹی کو اتار کر کے رکھ دیا, جبے کو اتار کر کے رکھ دیا, اللہ اکبر. اور رکھنے کے بعد وہ وہاں کی مٹی کو اور وہاں کی جو ہے خاک کو اپنے بدن پر عاشقوں کی طرح ملنے لگے اور لگانے لگے, اور پھر ایک کیفیت تاری ہوئی. اور پھر مدینہ منورہ جب تشریف لے کر کے گئے تو مباجہ شریف کے سامنے دیکھا کہ ایک خادم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر انوار کے سامنے جھاڑو سے بہارا کر رہا ہے, جھاڑو سے بہارا کر رہا ہے. اللہ کو پھر کیا کیا؟ بیٹھ جائیے, کرسی پہ بیٹھ جائیے, اخلاص کو قبول فرمائیے, آ جائیے, یہ ہے کرسی پر. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ان سے جو وہاں پر بہارا کر رہے تھے جھاڑو سے, اپنے ہاتھ میں جھاڑو لی اور فرمایا مدتوں کی میری آرزو آج پوری ہو رہی ہے, مدتوں کی آج میری آرزو پوری ہو رہی ہے. سرکار کیسے؟ کہا ہند میں رہتا تھا تو سوچتا تھا کاش کو جو وقت آئے کہ مدینہ جاؤں, سرکار کے روضے پاک پر جاؤں, مباجہ شریف کے سامنے جاؤں اور سرکار کی جو ہے روضے پاک کے سامنے بہارا کروں, ہاتھ میں جھاڑو لے کر کے. اللہ اکبر. اور پھر روتے ہوئے قدم اٹھایا اور دیکھا سبحان اللہ, خدا خیر سے کڑی میں کوئی کمزور بھی ہو نا پیر, تو جو اوپر نیچے والے ہوتے ہیں نا مضبوط, ان کے ذریعے سے بیڑا پاک ہو ہی جاتا ہے. مگر ہماری تو الحمدللہ کڑی ہی اتنی مضبوط کہ دور دور تک کوئی کمزور دکھائی نہیں دیتا, کوئی دور دور تک کمزور دکھائی نہیں دیتا. علم کا پہاڑ نظر آتا ہے, تقوی کا پہاڑ نظر آتا ہے, طہارت اور پاکیزگی کا پہاڑ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں جو ایک پہ خدا ہو تو سبحان اللہ. اپنے دل کی کیفیت کہا لگو, میرے دل کی کیفیت جاننا چاہتا ہوں. جو ایک پہ خدا ہو تو ایک پہ محمد,
ایمان فرشتے پوچھے میرا دین و ایمان میرا دین و ایمان فرشتے پوچھے تو تمہاری یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی، ہم سب کو حق سننے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کا انتظار تھا آپ کو ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان مفکر اسلام، خطیب اہل سنت، عالم باعمل، مفتی بے بدل حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صاحب قادری مدد اللہ العلی النورانی کرسی خطابت پر جلوہ فروز ہیں. آپ کی نظروں کے سامنے میں نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے، قیمتی جملوں سے اور قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کی قلوب کو منور و مجلہ مصفہ فرمائیں. آنے والے کچھ کام نرالے کر دے، آنے والے کچھ کام نرالے کر دے، ظلمت کی دنیا میں ہر سمت اجالے کر دے. میں نے پبلک کو تیرے حوالے کیا ہے لیکن تو ساری پبلک کو آقا کے حوالے کر دے.